بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 جون 2019۔ آج میرے ہاتھ میں یہ اخبار ہے 7 جون کا، ٹائمس آف انڈیا 7 جون یعنی پرسوں کا۔ اس میں ایک نیوز آئٹم ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہو از دا ریچسٹ مین آف انڈیا۔ ہو از دا ریچسٹ مین آف انڈیا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ پہلا ریچسٹ مین انڈیا کا مکیش امبانی ہے، اور سیکنڈ ریچسٹ مین انڈیا کا حبیب ہاشم پریم جی ہے۔ پہلا ریچسٹ مین مکیش امبانی اور دوسرا ریچسٹ مین عظیم ہاشم پریم جی۔ یہ ہے ٹائمس آف انڈیا 7 جون 2019۔ تو یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ اس کمیونٹی کا آدمی اس کمیونٹی کا آدمی، یہ 2 کمیونٹی کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے دور کی بات، ایج کی بات۔ یہ ایج آف پلاننگ ہے۔ اس میں کون اس کمیونٹی کا ہے، کون اس کمیونٹی کا ہے، یہ سب ختم ہو گیا، یہ ایکویشن ختم ہو گیا، یہ ایکویشن ختم ہو گیا۔ اب تو صرف یہ دیکھا، زمانہ اسی حق میں فیصلہ دیتا ہے جو پلاننگ میں نمبر 1 پر ہو، پلاننگ پر نمبر 2 پر ہو۔ گویا کہ اس خبر کا مطلب ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو پلاننگ کے اعتبار سے نمبر 1 پر رہا، اور دوسرا وہ ہے جو پلاننگ کے اعتبار سے نمبر 2 پر تھا۔ اب آپ اس کو لے کر سوچیے تو موجودہ زمانے میں وہ زبان ختم ہو چکی، شکایت کی زبان، ڈسکرمنیشن کی زبان، ظلم کی زبان، وہ سب ختم ہو گیا، وہ ایکویشن ہی ختم ہو گیا۔ وہ ایکویشن ختم ہو گیا۔ اب تو صرف ایک ہی فیصلہ کن بات ہے، وہ ہے پلاننگ، منصوبہ۔ کون اپنے منصوبے آگے ہے؟ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو منصوبہ بندی میں، پلاننگ میں نمبر 1 پہ ہوگا وہ نمبر 1 پہ ہوگا، جو پلاننگ میں نمبر 2 پہ ہوگا وہ نمبر 2 پہ ہوگا۔ دوسری تمام ایکویشن، دوسری تمام ڈائیکاٹمی، دوسری تمام فرق وہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے معنی ہے کہ آج کے انسان کو وہ لینگویج اب چھوڑ دینا ہے، شکایت کی اور ڈسکرمنیشن کی اور ظلم کی۔ وہ ساری لینگویج جو پہلے زمانے میں رائج تھی،
اب وہ سب زمانے نے ڈیلیٹ کر دیا. ڈیلیٹ زمانے نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا ہے. تو آج کرنا کیا ہے, اب ظلم کے داستان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا نہیں ہے. کچھ لوگ ظلم کی داستان کو, ڈسکریمنیشن کی داستان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے تھے اخباروں میں. اب وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا. اب تو یہ نکالو, اب یہ ڈھونڈو کہ برتر پلاننگ کیا ہے. پلاننگ کا برتر طریقہ کیا ہے, برتر منصوبہ سازی کیا ہے, اور اس کو اختیار کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانے میں یہ جو چینج آیا ہے وہ سب کے لیے حق میں ہے. پہلے جو حالات ہوتے تھے وہ کسی ایک کے حق میں ہوتے تھے, کسی ایک کے حق میں. مثلاً جو محل میں پیدا ہو گیا تو وہ راجا ہے, جو اب محل میں, جو غریب گھر میں پیدا ہوا وہ غریب ہے, جو امیر گھر میں پیدا ہوا وہ امیر ہے. یہ سب پہلے ہوا کرتا تھا. جیسے کہتے تھے کہ مسٹر سو اینڈ سو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. یہ پہلے کہا جاتا تھا, مسٹر سو اینڈ سو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. اب کچھ نہیں. اب دنیا میں ظلم کی لینگویج ڈسکارڈ ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. اب دیکھیے انگلینڈ کا, وہ انڈیا کا ایک آدمی ہے, یہاں تو دو انڈین کی بات ہے. انڈیا کا ایک آدمی گیا لندن, وہاں اس نے اسٹیل کا بزنس شروع کیا, لوہے کا. اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اسٹیل کے معاملے میں, لوہے کے معاملے میں نمبر 1 بن گیا. کہاں؟ برٹن میں, جو اس سے پہلے انڈیا پر راج کرتا تھا. 1947 سے پہلے انڈیا پر برٹشرز کا راج تھا. لیکن آج انڈیا کا ایک آدمی انگلینڈ میں فیکٹری لگاتا ہے اسٹیل کی, اور نمبر 1 فیکٹری بن جاتی ہے اس کی, کیونکہ پلاننگ میں وہ آگے ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمانے کو سمجھیں. اب وہ لینگویج چھوڑ دیں کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کچھ نہیں. آپ کی پلاننگ آپ کو آگے بڑھائے گی, آپ کی پلاننگ آپ کو پیچھے کر دے گی. آپ کی پلاننگ آپ کو آگے بڑھائے گی, آپ کی پلاننگ آپ کو پیچھے کر دے گی. بہت پہلے کی بات ہے, میں دلی میں ایک صاحب رہا کرتے تھے گرین پارک میں. دلی کی جو کالونی ہے گرین پارک, اس میں رہتے تھے وہ. تو ان سے میں ملنے کے لیے گیا.
تو بات چیت کرتے ہوئے میری زبان سے نکلا کہ سب سے بڑی چیز ہارڈ ورک ہے. ہارڈ ورک. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بہت اسی دنیا کے ایکسپرٹ تھے. وہ ان کا کہ ہارڈ ورک کا زمانہ چلا گیا. اب وہ زمانہ ہے کہ پلاننگ سب سے بڑی چیز ہے. جس کی پلاننگ بڑی ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. ہارڈ ورک یا کسی دولت مند کے گھر میں پیدا ہونا، کسی راجا کے محل میں پیدا ہونا، یہ سب اب اہمیت نہیں رکھتا. اب جو اہمیت ہے جس چیز کی وہ ہے پلاننگ. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ موجودہ زمانے میں نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہے. نئی ٹیکنالوجی. تو اب منافری ختم ہو گئی. اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. منافری پر ہوا کرتی تھی بادشاہ کی، راجا کی، فیملی کی، کسی مذہبی حلقے کی. تو وہ منافری ختم ہو گئی. اب تو ساری اہمیت ہے پلاننگ کی. مثلا ایک چھوٹا سا قصہ مجھے یاد آتا ہے. چھوٹا سا قصہ لیکن بڑا سبق ہے اس میں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ماروتی کا بڑا شور تھا. ماروتی سب سے بڑی سمجھ آتی تھی کار ماروتی. اب تو بہت زیادہ کاریں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. تو ایک آدمی کو پتہ چلا کہ ماروتی سب سے پہلے پاکستان میں آئی ہے، انڈیا سے پہلے. جاپان والے جو بناتے تھے ماروتی، اب بھی بناتے ہیں. تو ماروتی کار سب سے پہلے آئی ہے پاکستان میں. تو ایک بہت ہی ہوشیار آدمی تھا وہ میکینک، یعنی مرمت کرنے والا. وہ باقاعدہ انجینئر بھی نہیں تھا ڈگری کے اعتبار سے، لیکن اسی کام کو کرتا تھا وہ. تو اس کا کوئی رشتہ دار تھا کراچی میں، تو وہ کراچی چلا گیا ویزا لے کر. اور وہاں پر وہ 2 مہینہ رہا. اور وہاں اس وقت ماروتی کار آ چکی تھی. تو وہاں اس نے ماروتی کار کی مرمت کا کارخانہ کھول دیا. تو 2 مہینے میں اس نے سیکھ لیا کہ ماروتی کی ٹیکنالوجی کیا ہے. اب اس کے بعد آیا انڈیا. تو اس کے پاس کار آتی تھی اور بہت کامیابی کے ساتھ وہ اس کی ریپیئر کرتا تھا. تو بہت کامیاب ہو گیا وہ. یہ پہلے زمانے کی بات ہے. اب تو زمانہ بدل چکا ہے. تو یہ تھی پلاننگ. اس کا نام ہے پلاننگ. پلاننگ میں آدمی ٹائم کو جانتا ہے، ٹیکنالوجی کو جانتا ہے، طریقے کو جانتا ہے. ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. اس کا تعلق پلاننگ سے ہے. اور پھر اچھی طریقے سے مینیج کرتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے. اب مذہب کی بنیاد پر
پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پر یا اور کسی بنیاد پر آدمی کو بڑا درجہ نہیں ملتا. اب درجہ بڑا ملتا ہے اس کو جو پلاننگ میں آگے ہے، وہ پلاننگ میں آگے ہو. تو یہ ایک نیا دور ہے جس میں وہ زبان اب ختم ہو چکی ہے. وہ زبان ختم ہو چکی ہے، ظلم کی زبان اور اس طرح کی دوسری نگیٹو زبان ختم. اب تو آپ عقل کو استعمال کیجیے، زمانے کو پہچانیے، زمانے کے تقاضے کے مطابق اپنے کام کی پلاننگ کیجیے اور پھر آپ آگے بڑھ جائیں گے. تو یہاں جو ہے وہ دو مذہب کے آدمی کا معاملہ نہیں، دو کمیونٹی کے آدمی کا معاملہ نہیں ہے، یہ زمانے کا معاملہ ہے. جو میں نے آپ کو اخبار میں بتایا وہ دو مذہبی کمیونٹی کا معاملہ نہیں ہے، وہ پلاننگ کا معاملہ ہے. جس کی پلاننگ زیادہ اچھی تھی وہ زیادہ آگے بڑھ گیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا ہمیشہ ایک نہیں رہے گا. آج ایک آدمی ہے کل دوسرا آدمی ہو جائے گا. آج کسی نے اپنے ایکسپیرئنس کو، اپنی پلاننگ کو زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کیا، وہ آگے بڑھ جائے گا. کل دوسرا آدمی اٹھا، اس نے اپنے ایکسپیرئنس کو، اپنی پلاننگ کو زیادہ اچھی طریقے سے مینیج کیا، وہ آگے بڑھ جائے گا. تو یہ پلاننگ کا کمپٹیشن کا زمانہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ سازش کر کے آگے بڑھا ہے. سب لوگ یہی بولتے ہیں، پوری امریکہ سازش کر کے آگے بڑھا ہے. میں نے بہت پڑھا ہے، بار بار گیا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل فاسٹ روٹ ہے، بجینا ہے. امریکہ کی ترقی کا راز ہرگز سازش نہیں ہے، سازش نہیں ہے، صرف ایک ہے. امریکہ نے یہ فارمولہ اختیار کیا جس کا کہتے ہیں جس کو کہ کمپیوٹر پیرش، کمپیٹ اور پیرش، یعنی میرٹ پر، سارا معاملہ میرٹ پر. تو امریکہ میں ایسا ہوا کہ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے. امریکہ کے سارے پڑھے لکھے لوگ. تو وہاں یہ فارمولہ اختیار کیا انہوں نے کہ کمپیوٹر پیرش، یعنی میرٹ بیسڈ سوسائٹی بنائی. جو میرٹ پر آئے اسی کو درجہ ملے. تو ہر آدمی کو لگا کہ میرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں. تو ہر ایک لگا کوشش کرنے. یہ جو اسٹرگل وہاں جاری ہوئی اس نے امریکہ کو آگے بڑھایا. کمپٹیشن کی اسپرٹ تھی جس نے امریکہ کو آگے بڑھایا. اب بھی جو گروہ اس اسپرٹ کو اختیار کرے گا
اور اس میں آگے بڑھے گا وہی آگے مانا جائے گا. ہمارے انڈیا میں بہت آسانی سے لوگ لگے ریزرویشن کی بات کرنے. شروع ہی سے ہر گروپ لگا ریزرویشن کی بات کرنے. تو اس نے اسپرٹ کمپٹیشن کی اسپرٹ لوگوں سے چھین لی. جب آپ ریزرویشن کی بات کریں تو اس کمپٹیشن کی اسپرٹ اب نہیں رہے گی آپ کے اندر. وہی ہوا انڈیا میں. میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے امریکہ کی ہسٹری کو پڑھا تو جارج واشنگٹن کے زمانے میں جارج واشنگٹن جو ہے وہ تھا امریکہ کا ٹرینڈ سیٹر. اس نے کہا کہ 2 چیز ہمیں امریکہ میں لانا ہے. نمبر 1 ایک ہے کوالٹی ایجوکیشن اور دوسرا ہے کوالٹی انفراسٹرکچر. اس چیز نے امریکہ کو آگے بڑھا دیا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر صحیح سوچ آئے, ہم لوگ غلط سوچ میں ڈیل نہ ہوں, بلکہ جو نیچر کے مطابق, فطرت کے مطابق جو طریقہ ہے صحیح زندگی کا اس کو اختیار کریں اور اپنے آپ کو شکایت کے احساس سے بچائیں. مکمل معنوں میں پازیٹیو تھنکنگ لائیں اپنے اندر. میں اسی کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we get into the question answer session, one development that we wanted to share with all of you. Sometime back, as we know that there was a killing that happened in New Zealand, 2 mosques, and a lot of innocent people lost their lives. But at the same time, the New Zealanders poured their heart out and they came forward to help their Muslim brothers and sisters in New Zealand. CPS International also immediately started to plan and make efforts that how we can step up interaction and dialogue with the local people out there. And we had shared with all of you that CPS USA chapter head Mr. Khaja Kalimuddin immediately went to New Zealand, and he had started doing networking with people out there. He was able to develop many new relationships in New Zealand, and in continuation to that, now CPS USA will be sending a big shipment of Quran and Islamic literature to New Zealand. We had also sent out large copies of Quran from here in Delhi, which Good Word facilitated. What now has been done is that there are some very creative bags that have been made, which we wanted to show it to you. These are the bags which will carry Quran and the literature, which is the booklet on Quran, on Prophet life, on purpose of life, discovering God, and some other books. And this will reach out to thousands and thousands of New Zealanders in some time from now. I will read out what the message on the back says. The message says, "The Muslim community is extremely grateful to the New Zealand government and its people for their support and kindness. We are one." This is the bag which is going as a large shipment. Good Word is sending it on behalf of CPS USA, and the idea is to make it available to each and every house of New Zealand.
So I will request Maulana Saab to hold this bag and do the dua for this initiative that is being done by CPS team. یہ تو ایسا کام ہے کہ ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے. تو میں بھی اس دعا میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو کامیابی عطا فرمائے, نہ صرف نیوزی لینڈ والوں کو بلکہ عالم کے لیے اللہ کی کتاب ایک رہنما کتاب کی حیثیت سے پہنچ جائے. جزاک اللہ. مولانا سب سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہیں گے سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے چنئی سے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے لکھا ہے کمیونٹی بیس تھنکنگ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور آج پلاننگ بیس تھنکنگ کا زمانہ ہے. مولانا یہ بات صرف الرسالہ مشن کے پاس ہی ہے. جزاک اللہ مولانا. اظہر رضوی صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے بیوٹیفل ایکسپلینیشن اینڈ مولانا گیو اے نیو ڈائریکشن اسپیشلی ٹو آر یوتھ who is confused with massive opportunities available to them. جزاک اللہ مولانا صاحب. ادریس قمر صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو اسلام کے مس انٹرپریٹیشن کا شکار ہے ان تک مولانا کا لٹریچر پہنچایا جائے تاکہ ان کی جو یہ غلط فہمی ہے وہ دور ہو سکے. مولانا اب ایک سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال لطیف خان صاحب نے کیا ہے آپ سے. وہ لکھنؤ میں رہتے ہیں. ان کا سوال ہے مولانا یو ٹاکڈ اباؤٹ پلاننگ ٹوڈے وچ واز اے گریٹ لیسن فار اس. I don't think anyone would have explained the success of Mukesh Ambani and Prem ji in this manner. My question is how to become a successful planner. Can an ordinary person become an extraordinary planner? Please tell us about the starting point for planning. بھائی دیکھیے, میرا تو ماننا یہ ہے کہ خالق جو ہے ہمارا, رب العالمین جو ہے ہمارا خالق, وہ کسی کے لیے کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے یہ نہیں کرنے والا ہے. وہ خالق سب کو یکساں طور پر دیتا ہے. یہ ہم خود ہیں جو اس دیے ہوئے نعمت کو اویل نہیں کر پاتے. اصل مسئلہ اور جو فرق جو ہے وہ اویل کرنے کے اعتبار سے ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ بڑا ایکسپرٹ ہے کوئی کم ایکسپرٹ ہے, ایسا نہیں ہے. سارا معاملہ ہے کہ خالق نے جو آپ کو دیا ہے اس کو پہچاننا اور اس کو بھرپور طور پر اویل کرنا. بہت سے میرے پاس بہت سے واقعات ہیں خود اپنے بھی اور دوسروں کو بھی کہ اصل اہمیت یہ کس چیز کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو برابر دیتا ہے. انسان خود یہ غلطی کرتا ہے کہ اپنے ماحول سے مثلاً میں ایک قصہ بتاتا ہوں اپنا, یہیں دلی کا. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ بڑی گاڑی میں آئے تھے, نئی کار میں آئے تھے اور شاندار سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تھے. اب میرے آفس میں آئے یہی دلی میں تو لگے شکایت کرنے ڈسکرمنیشن کی کہ انڈیا میں ظلم ہوتا ہے, انسان میں ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, انڈیا میں ہم کو ہمارے خلاف سازش کی جاتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک بہت ہی مہنگی کار پر بیٹھ کر آئے ہیں, یہ کار آپ کو کہاں سے ملی؟ اسی ملک میں پائی آپ نے؟
تو اسی ملک میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, آپ کیسے کامیاب ہو گئے کہ آپ اچھا بزنس کریں اور بڑی کار حاصل کر لیں؟ تو وہ چپ ہو گئے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ظلم ہے, سازش ہے, مسئلہ ہے کہ ہم بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں, بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں. اپنے نہ جاننے کو جانیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے نہ جاننے کو جانیے, اپنی بے خبری کو توڑیے. آپ جو میڈیا میں خبریں آتی ہیں بس اس کو جانتے ہیں آپ. اللہ رب العالمین کی جو خبریں ہیں, عالمی خبریں سارے کائنات میں, اس کو سنیے, اس کو پڑھیے, اس کو جانیے. تو خدا نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے, سب کو برابر دیا ہے. آپ کو اسے جاننا ہے اور اس کو. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں شروع میں جب میں نوجوانی کی عمر میں تھا تو جانتے ہیں لوگوں نے میرا نام کیا رکھا تھا؟ میرا اپنا قصہ عجیب و غریب تجربہ مجھے ہوا کہ مجھ کو سمجھتے تھے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا. سب لوگ یہ سمجھتے تھے میرے جاننے والے آس پاس کے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ایک یعنی بہت سے قصے میرے پاس ہیں کہ کس طرح لوگ سمجھتے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے ایک آواز لگائی قرآن کی, اور بہت سے اللہ کے بندے میرے ساتھ دینے والے کھڑے ہو گئے, اور آج قرآن کی اتنی بڑی ٹیم ہمارے پاس ہے, ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے خود اپنی بے خبری کو توڑنے کا مسئلہ ہے. اللہ کی طرف سے سب کو برابر دیا جا رہا ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. جی مولانا کچھ اور کامنٹس آئے ہیں جو پڑھنا چاہیں گے. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے, مولانا صاحب وی اسٹارٹیڈ اے campaign in Pakistan to send Quran to New Zealand and we will be supporting CPS USA in this regard. To my knowledge, such activity is done first time here and many people who are participating are mostly Al Risala readers. Maulana Sahab, please pray for us to boost the Dawa activities in Pakistan. ریاض بھٹ صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے, مولانا صاحب, ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ فرام یور لیکچر اینڈ رائٹنگس, it is complaint culture of modern day Muslims which has imbibed in them a belief in conspiracy theories. Once we shun this attitude, only then a new era for Muslims in modern age will start. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, It becomes clear to me today that the modern age is an age of planning, an age of opportunities for everyone. The traditional age in which one's birth and means was important has been eradicated. Now any person with effective planning can get ahead. Miss Kurutulain نے لکھا ہے شری نگر سے, compete or perish is the most apt and a natural law to be followed religiously by all, particularly by Muslims. The world has changed and it is only merit and hard work that pays. Maulana has always focused on this principle and urged Muslims to follow this without inhibitions if they want to survive as a decent community. Jazakallah Maulana for asserting such a fantastic message.
مولانا اگلا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے عامر موری صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے when we plan there is always a risk of failure in terms of results. The threat of failure sometimes becomes so dominant that we tend to do no planning. Maulana Sahab, how can we address this problem? Kindly guide us. مجھے تو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ میرا تجربہ تو ذاتی تجربہ اس کا الٹا ہے. میں نے زیرو سے پلاننگ کی اللہ کے دعا کرتے ہوئے. تو زیرو سے پلاننگ کی لیکن دعا بہت زیادہ کی. تو مجھے تو اللہ کے فضل سے کامیابی ہوئی. مجھے تو ہمیشہ پلاننگ کا اچھا تجربہ ہوا. مولانا ان کا وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ڈر کی وجہ سے پلاننگ کیا انسان کو چھوڑنا یہ کیا صحیح سوچ ہے؟ ڈر کیا چیز ہے؟ ڈر جو ہے حقیقت میں ان اویئرنیس کا نام ہے. ڈر ان اویئرنیس کا نام ہے، بے خبری کا نام ہے، اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. میں خود کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی نے ڈرایا یہ تو ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ہونے والا نہیں، لیکن میں آگے بڑھ گیا. یہ آگے بڑھ گیا تو وہاں کوئی ڈر ہی نہیں تھا. تو ڈر ایک فالس اندیشے کا نام ہے، انویئر ہونے کا نام ہے. تو میرے بڑا مشورہ یہ ہوگا کہ تجربے سے پہلے رائے نہ بنایا جائے. تجربے سے پہلے رائے نہ بنائیں. تجربے سے پہلے رائے نہ بنائیں، یہ میں کہوں گا. جی یہ میں نے کیا ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرایا، لیکن جب اس میں میں کود پڑا تو اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو محبوب بھائی نے ممبئی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا I never heard in my life from any alim who talks about planning. They think planning is not part of the Islamic teaching. Jazakallah Maulana for such a wonderful Sunday class. ساجد انور صاحب نے ممبئی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا you have taught us many times that each individual is born with some unique potential. My question is that why most of the people fail to convert the potential into actual? Is it only due to lack in planning or something more? دیکھیے میرا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے کہ بیشتر لوگ دو میں سے ایک ویکنیس کا شکار رہتے ہیں. وہ بائی برتھ نہیں ہوتا، جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے اس ماحول کے اثر سے ایسا ہو جاتا ہے. وہ ہے یا تو وہ اپنے کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے یا اپنے کو اوور اسٹیمیٹ کریں گے. میرا تجربہ یہی ہے کہ ماحول کے اثر سے وہ یا تو ایک ویکنیس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا دوسری ایک ویکنیس میں. یعنی یا تو اپنے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا یا اپنے کو اوور اسٹیمیٹ کرنا. تو اپنے اندر آپ ریئلسٹک اپروچ پیدا کیجیے. ریئلسٹک اپروچ ایز اٹ از تھنکنگ لائیے اپنے اندر. جڑ کی بات میرا نزدیک ہے ایز اٹ از تھنکنگ. اسی کو دعا میں حضرت اللہ نے فرمایا تھا ایک دعا میں کہ اللہم ارنا اشیاء کما ہے.
اللہم ارن الاشیاء کما ہے، یعنی ہمیں چیزوں کو ایز اٹ از دکھا، نہ گھٹانا نہ بڑھانا. میرا تجربہ تو یہی ہے. مولانا اگلا سوال پاکستان سے کیا ہے عبد الرؤف بٹ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آئی ایم 46 years old now. Half of my life is spent without thinking seriously, and the remaining half just routine life of listening to Islam as a ritual. The remaining life looks very short. My request, Maulana, is if you could advise us how to spend our life, the remaining one, so that we can get some place in paradise. دیکھیے پیراڈائز تو کا تعلق مدت سے نہیں ہے کہ آپ 100 سال عمل کریں تو پیراڈائز ہے. نہیں، ایک دن کا عمل بھی آپ کو پیراڈائز میں لے جا سکتا ہے. ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. اللہ کو آپ کے عمل کی اللہ آپ کے عمل کو کوانٹیٹی کے ٹرم میں نہیں دیکھتا، کوالٹی کے ٹرم میں دیکھتا ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے کہ اللہ آپ کے عمل کو ان ٹرمس آف کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، وہ ان ٹرمس آف کوالٹی دیکھتا ہے. تو آپ کے پاس زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، تب بھی آپ ان ٹرمس آف کوالٹی کچھ کر دکھائیے، تو اللہ دوڑ کر آپ کے پاس آئے گا اور جنت آپ کو، فرشتے آپ کو گفٹ کے طور پر لے کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے پاس. اٹ از کوالٹی دیٹ میٹرس. یاد رکھیے اللہ کے یہاں کوالٹی کی قیمت ہے، کوانٹٹی کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو کوالٹی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر زندگی کا ایک دن آپ ملا ہے تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. مثلا دیکھیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک شخص کا، وہ اس کا کیس وہی تھا جو آپ نے بتایا، وہی تھا. تو جب عمر زیادہ ہو چکی تھی تو ایک دن اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے لگا. اس نے کہا کہ خدایا میری عمر تو ختم ہو گئی لیکن تیری رحمت تو ختم ہو رہا نہیں. اس کی زبان سے نکلا کہ خدایا میری عمر تو ختم ہو گئی لیکن تیری رحمت تو ختم ہو رہا نہیں. یہ اس جملے نے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا آخرت میں، لیکن میرا گیس ضرور یہ ہے کہ اس نے اللہ کو انووک کیا ہوگا اس کے ان الفاظ نے، اور اس کو وہ سب کچھ مل گیا ہوگا جو ماضی میں اس نے کھو دیا تھا. یہ میرا گیس ہے. کیسا عجیب اس زبان سے نکلا تھا یہ لفظ کہ خدایا میری عمر تو ختم ہو گئی لیکن تیری رحمت تو ختم ہو رہی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو لے کر سوچیے، وہ جو آپ کی سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس حقیقت کو لے کر سوچیے تو انشاءاللہ ایک دن بھی اگر مل جائے زندگی میں آپ کو تو وہی کافی ہو سکتا ہے آپ کی جنت کے لیے. مولانا اگلا سوال سہارنپور سے عدیل شمس صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، بار بار پلاننگ چینج کرنے کے بعد بھی اگر چینج نہیں آ رہا ہے اور کامیابی نہیں مل رہی ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کے بارے میں ایڈوائز کریں. نہیں دیکھیے یہ سوال ہی غلط ہے. ایسا کوئی کیس میرے علم میں نہیں ہے.
آپ کے علم میں ہے تو نام لے کر اس کو بتائیے اس کے کیس کو. یہ چینج کرنا آپ ایک ایمبیگوس ٹرم ہے. صحیح ہے چینج کرنا نہیں, صحیح ہے کریکشن کرنا. چینج کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ چینج کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. آپ کو تیار رہنا چاہیے اپنی سوچ میں بدلاؤ لانا. چاہے آپ کو غلط ماننا پڑے, چاہے اپنے آپ کو غلط ماننا پڑے تو, لیکن بدلاؤ لائیے. تو کریکشن ایسی چیز ہے, آپ کریکشن کر کے دیکھیے, آپ ضرور کامیاب ہوں گے. مولانا میر فہیم صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے, از اٹ نیسسری ٹو آئیڈینٹیفائی ود اینی سیکٹ ان اسلام؟ وڈنٹ اٹ بی گریٹ اف وی کال آور سیلس مسلمز اونلی؟ سیٹ کیا چیز؟ سیکٹ, SECT, SEC سیکٹ. یہ سیکٹ تو سب بدعت ہے. جی سارے سیکٹ جتنے بھی بنائے گئے ہیں سب بدعت ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو صرف مسلمز کہیں تو کیا یہ کہنے کی بات نہیں, ڈسکور کیجیے. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سچے اسلام کو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ڈسکور کیجیے. شخص سے کچھ نہیں ہوتا. آپ قرآن کو حدیث کو براہ راست پڑھیے, براہ راست پڑھیے, ہماری کتابیں پڑھیے آپ. سخت کوئی چیز نہیں. فرقہ جو ہے فرقہ وہ بدعت ہے, سب فرقے بدعت میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اپنی تحقیق سے, اپنے مطالعے سے ڈسکور کیجیے کہ سچائی کیا ہے. ہماری کتابیں آپ ہر جگہ اویلیبل ہیں, اس کو پڑھیے, انشاءاللہ آپ کا راستہ کھل جائے گا. مولانا یعقوب عمری نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا the news of Mukesh Ambani and Azim Hashim Premji one to all take such events in terms of community pride. But Maulana, you gave us a wider and realistic approach to such events, that is planning. Jazakallah. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈیز لیکچر واز آئی اوپننگ. I learned that it is realistic planning without complaining that works. My question is, what should be starting point for this type of planning? میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو کام ہے, اگر آدمی فیل ہو گیا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دوسرے کو بلیم دینا چھوڑے. دوسرے کو بلیم دینا چھوڑے. وہ صرف ایک ہی چیز پر سارا فوکس کرے, ویئر آئی واز رانگ, ویئر آئی واز رانگ. یہ اگر آدمی کے اندر ساہس ہے, ساہس, تو اس کی کامیابی کوئی روک نہیں سکتا. اصل چیز یہ ایسے انسان کے لیے کہ وہ یہ جانے کہ ویئر آئی واز رانگ. دوسرے کو الزام دینا, سازش کی نشاندہی کرنا, یہ سب فالس ہوڈ میں جینا ہے. یاد رکھیے, جو دوسرے کو الزام دے, جو دوسرے کا ظلم بتائے, وہ فالس ہوڈ میں جی رہا ہے, اور فالس ہوڈ میں جینے والا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سارے لوگ جس سے پوچھے بس سازش کے ذکر کریں گے. سازش, ظلم, یہ تو فالس ہوڈ میں جینا ہے, یہ تو کوئی جینا نہیں ہے. مولانا یونس چانڈیو صاحب نے کراچی پاکستان سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے, میری اپنی زندگی میں بہت سے دوست بنے
مگر ان میں سے کوئی ایسا دوست نہ بنا جو مجھ سے سچا ہو. گویا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے اپنا مطلب چاہ رہا ہے. تو مجھے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیں. جس چیز کو آپ دوستی کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، خوش فہمی جینا ہے. تو آپ ساری زندگی آپ خوش فہمی میں جیتے رہے. اس دنیا کا نظام یاد رکھے انٹرسٹ پہ چل رہا ہے، دوستی پر نہیں. اس دنیا کا نظام اس میں چل ہی رہا ہے جو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دوستی کیا چیز ہے. کوئی دوست نہیں کسی کا، کوئی کسی کا دوست نہیں. آپ نے جن لوگوں کو دوست بنایا سمجھا وہ آپ فالسہوڈ میں جی رہے تھے، خوش فہمی میں جی رہے تھے. تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو مانیے، سب سے پہلے اپنی غلطی کو مانیے. یو ہیو ٹو ڈسکور یور اون فالٹ. تب آپ کو نیا دور ملے گا. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے طارق بدر صاحب نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے My question is, we see some people who after good planning and hard work failed multiple times and created challenge in their lives. My question is this challenge a part of creation plan? And what advice we should give to such people? دیکھیے میں اس کو نہیں مانتا کہ گڈ پلاننگ کے باوجود آدمی ناکام رہا. جس چیز کو آدمی سمجھ لیتا گڈ پلاننگ، وہ گڈ پلاننگ تھی ہی نہیں. جسے مثال کے طور پر دیکھیے انڈیا میں ایک بہت بڑے صنعت کار نے، انڈسٹریز نے ایک پلاننگ کی نینو کار بہت بڑا اس میں رقم لگا دیا. میں کہوں کہ بس اول دن سے اس پلین کو ہوائی سمجھتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ ریئلٹی پر بیس نہیں کرتا. اول دن سے میں نہیں مانتا تھا اس کو کہ نینو کار جو ہے ریئلسٹک بنیاد پر پلاننگ ہے. یہ خوش فہمی اور وہ فیل ہو گیا. تو آپ اپنے دماغ سے سمجھنے کے بہت اچھی پلاننگ میں کر رہا ہوں، اسی وجہ سے وہ اچھی پلاننگ نہیں ہو جائے گی. آپ کو یہ شرط اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی کہ آپ کرسچنز کو انوائٹ کریں. سب سے بڑی چیز آدمی کے لیے صحیح پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرسچنز کو انوائٹ کریں. دوسرا جو آدمی ہے وہ جو کچھ بول رہا ہے اس کو ضرور کوئی سچائی ہوتی ہے اس کے اندر، جس کو مانیے. میرا تو بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ کرسچن کو ایکسیپٹ کرنا یہ شرط ہے رائٹ پلاننگ کے لیے. مولانا اگلا کامنٹ چنئی سے اشاد صاحبہ نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے اس سال کے رمضان کا ہر دن شکر کے احساس کے ساتھ گزرا ہے اور تذکیر القرآن کے 4 پارے مکمل کیے اور صوم رمضان کی کتاب سے دروس بھی دیا خواتین میں، جو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور لوگ بہت متاثر ہوئے. جزاک اللہ مولانا. اگر مجھے آپ نہ ملتے تو میں اندھیرے میں ہی رہتی. ماشاء اللہ. مولانا اگلا سوال مس رتابہ حسین نے کیا ہے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے کہ ہاؤ کین وی اوور کم ڈس اپوائنٹمنٹس آفٹر فیلیئرس.
اس کے بارے میں بتائیں. صرف ایک شرط ہے, دوسرے کو بلیم دینا چھوڑ دیجیے, ہمیشہ اپنے کو بلیم دیجیے. دوسرے کو بلیم دینا ایک دم ہی چھوڑ دیجیے. میں تو اللہ کے فضل سے مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح میں نے اس کو چھوڑا. کوئی کھلا کیس میرے پاس ایسا تھا جس میں دوسرے کو بلیم دیا کرتا تھا میں پہلے, اس کو میں نے چھوڑا, بالکل اپنے کو بلیم دینا شروع کر دیا. یہ کوئی مجھ سے ملے تو میں بتاؤں گا کہ کیسے میں نے ایسا کیا. تو ایک ہی چیز نمبر 1 ہے میرے نزدیک کہ آپ اپنے کو بلیم دینا سیکھیں, اس آرٹ کو سیکھیں. اپنے کو بلیم دینا, غلطی اپنی ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں کہ بہت پہلے نوجوانی کی عمر میں نے ایک مضمون لکھا تھا, ایک پرچہ نکلتا تھا اس زمانے میں, اس کا نام تھا عصمت. اس میں لکھا تھا میں نے مضمون, تو اس کا عنوان تھا ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا. یہ نوجوانی کی عمر میں لکھا تھا یہ مضمون, اور چھپا تھا عصمت میں. ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا. یہ میری اول زمانے کی ڈسکوری تھی کہ قصور ہوتا ہے اپنا, بلیم دیتا ہے دوسرے کو. ابھی بھی کہیں چھپا ہوا موجود ہوگا یہ, کیونکہ میں اپنے ایک سطر کو صفحے کو محفوظ رکھتا تھا, میری عادت تھی. ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا. تنہائیوں میں اس لائن کو پڑھتا تھا اکثر, ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا. بس اس آرٹ کو سیکھیے, اپنی غلطی کو ماننا, اس کا ساہس پیدا کیجیے, بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مولانا ادریس احمد صاحب نے احمد آباد سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا complaint comes naturally whenever we experience failure, negative reaction, or when something wrong happens. My question is, how can we become 100% complaint free? It is so difficult. I try but fail, even reminding myself that God does not want me to be a complaining person. But still negative thoughts come. I feel helpless when I can't manage my negativity. Please advise me, Maulana, how to manage myself and that I become a 100% complaint free person. دیکھیے, میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس سوچ سے نکالیے کہ آپ کی تھنکنگ رائٹ تھنکنگ ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں, آپ ان سب سے انٹرویو کیجیے اور پوچھیے میرے بارے میں کہ میں کمپلیٹ فری ہوں کہ نہیں ہوں. بڑی باتیں میرے خلاف ہوتی ہیں, بڑی باتیں, لیکن وہ اس کو شکایت خانے میں نہیں ڈالتا, اس کو مینیج کرتا ہوں. ایک آدمی اگر ایسا کر سکتا ہے تو سب آدمی کر سکتے ہیں. یہ اصول ہے کہ اگر ایک آدمی شکایت فری جی سکتا ہے تو سب لوگ شکایت فری جی سکتے ہیں. کیا مشکل ہے؟ تو ایکسکیوز لینا چھوڑ دیجیے. میرا مقولہ ہے کہ اف یو آر گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. ایکسکیوز لینا چھوڑ دیجیے, بس ہر چیز اپنے آپ درست ہو جائے گی. سارے لوگ کہیں نہ کہیں ایکسکیوز لیے رہتے ہیں, تو ایکسکیوز لینا بالکل چھوڑ دیجیے. اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. یہ میں کہتا ہوں, اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. اس کو پکڑ لیجیے, اس فارمولے کو, اور پھر دیکھیں کہ آپ کی دنیا کتنی مختلف ہو گئی آپ کے لیے.
دنیا آپ کے لیے کتنی زیادہ مختلف ہو گئی ہے. Okay, we will end today's session. Thank you.